لیکن اس سے قبل ایک مسئلہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو 5 راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا۔ کتنی راتوں میں بھائی؟ 5 راتوں میں۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ 27ویں رات لیلۃ القدر ہے یا 29ویں رات لیلۃ القدر ہوتی ہے یا 25ویں رات میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، 21 یا 23 میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے، جمہور علماء اکرام نے اپنا ایک رائے پیش کیا، اپنے ایک خیال کا، اپنا ایک وجدان، اپنی ایک روحانی کیفیت بیان کی کہ 27ویں رات میں لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، لیکن کسی نے دعوے کے ساتھ نہیں بتایا کہ یہی رات میں لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کے بندے رسول اللہ کے غلام رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تاکہ لیلۃ القدر نصیب ہو جائے۔ لیکن ہم جب غور کر کے سوچے تو ہمیں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اے اللہ، آپ نے لیلۃ البرات کا علم دیا کہ 15ویں شعبان المعظم کی رات لیلۃ البرات ہے۔ اے اللہ، آپ نے ہم کو علم دیا کہ 27ویں رجب کی رات لیلۃ المعراج ہے، لیکن اے اللہ، جب آپ نے یہ راتوں کا علم دیا تو پھر ہمیں لیلۃ القدر کا علم کیوں نہیں دیا؟ نہیں، اللہ کے لیے کوئی قید ہے کیا؟ اللہ کہہ دیتا کہ بھائی 27ویں رات لیلۃ القدر ہے، 29ویں رات لیلۃ القدر ہے، تو پورے مل کے ایک رات کو جاگ لیتے، قصہ ختم ہو جاتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ رات، وہ راتوں کو ظاہر کر دیا، یہ رات کو چھپا دیا۔ غور کرنے والی بات ہے، وہ راتیں ظاہر کر دیا، وہاں ظاہر کر کے آزمایا، یہاں اس کو چھپایا تاکہ بندوں کا امتحان ہو جائے۔ یہ مومنوں کا امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نعمتیں دیتا ہے تو ایک جگہ آزماتا ہے، تو گویا کہ لیلۃ القدر آزمائش ہے۔ روزے دے دیا، لیلۃ القدر میں آزمایا۔ سحر و افطار دے دیا، کہا بندے اب تھوڑا اتنا نعمتیں دیا، روزہ بھی دیا، رمضان بھی دیا، سحر بھی دیا، افطار بھی دیا، تلاوت قرآن کی سماعت بھی دیا، میں نے تراویح بھی دے دی، سب لے لے، ایک جگہ آزماتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کون میرا بندہ بنتا ہے، کون پھر جاتا ہے۔ یہ آزمائش ہے۔ مگر آپ کو یہ خطاب میرا 21 کو سننا چاہیے تھا تو بڑی کام کی بات تھی۔ آج سن رہے ہیں اب کہ جب پوری راتیں ختم ہو چکی ہیں۔ لیکن مسئلہ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ، کیونکہ یہ پورے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آگے کی زندگی میں یہ بات کام میں آئے گی، انشاءاللہ کوشش کریں گے بھائی۔ تو یہ آزمائش ہے بندوں کی کہ اللہ دیکھتا ہے کہ بندہ جاگتا کہ نہیں جاگتا۔ اب آزمائش کیسی ہے ذرا وہ بھی دیکھ لیجئے۔ ایک طرف کاروبار عروج پہ ہے، انتہا کو پہنچ گئے، سال بھر اتنا کاروبار نہیں ہوتا جتنا رمضان میں ہوتا ہے، اور پورے رمضان میں اتنا نہیں ہوتا جتنا آخری عشرے میں ہوتا ہے، اور دن میں اتنا نہیں ہوتا رات میں جتنا ہوتا ہے۔ نہیں، یہ آزمائش ہے۔ پہلے کے زمانے کی آزمائش کچھ الگ تھی۔ اللہ پہلے جہاد کو بلاتے تھے، دیکھتے تھے بیوی سے پیار کرتا ہے یا اسلام سے۔ پہلے کی آزمائش کچھ اور تھی، دیکھتا ہے کہ اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے یا اسلام سے۔ اگر اسلام سے پیار ہے تو بیوی کے بازو سو گیا تو غسل کرنے کا بھی وقت نہیں لیتا، آ کے جہاد میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے پیار ہے تو آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ حضرت غسیل الملائکہ حنظلہ کے نام سے مشہور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بتاتا ہے، دیکھتا ہوں کہ میرا بندہ اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے یا میرے مذہب سے، اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے یا میرے دین سے، اپنے کاروبار سے پیار کرتا ہے یا میرے اسلام سے۔ جب اللہ کا بندہ ثابت کر دیا، مولا لے جہاد کے میدان میں کھڑا ہوں، بیوی سے محبت نہیں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اولاد سے محبت نہیں تجھ سے محبت کرتا ہوں، کاروبار سے محبت نہیں تیرے دین سے، تیرے مذہب سے محبت کرتا ہوں۔ اور وہ زمانے میں جہاد تھی، اب یہاں جہاد کا نام لیا تو ٹینشن ہے، نہیں سمجھا تو اچھا ہے، نہیں تو مسئلہ کھڑا کر دیتا۔ تو اس لیے اللہ بولے اب جہاد کی آزمائش نہیں، کاروبار کی آزمائش شروع کرتے ہیں۔ سسٹم بدلا، آزمائش نہیں بدلی، سسٹم بدلا۔ پہلے پتوں کی مسجد، چھت کی مسجد تھی، اب سلیب کی مسجد ہے۔ مسجد تو ہے، سسٹم بدل گیا،
سسٹم بدلا. تو پیارے بزرگوں اور دوستوں ذرا غور کرنے والی بات ہے, آزمائش تو آج بھی ہو رہی ہے. اللہ دیکھ رہا ہے میرے بندے, لے میں نے تیرے لیے کاروبار کو ادھر عروج پر لا لیا. کاروبار پر لانے والا بھی خدا, گراہک کو بھیجنے والا بھی خدا, نئے نئے ڈیزائن کے کپڑے لانے والا بھی خدا, اور ادھر لیلۃ القدر میں اعلان کرنے والا بھی خدا, ادھر رحمتیں بھیجنے والا بھی خدا, ادھر انوار کو بھیجنے والا بھی خدا. ہم پوچھتے ہیں مولا یہ کیا بات ہے, ادھر عبادت کی رات آ گئی اور تو کہہ رہا ہے یہ 5 راتوں میں اگر لیلۃ القدر مل جائے میرے بندے سن لے, 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف, لیلۃ القدر کی عبادت ایک طرف ہے, لیلۃ القدر کی تلاوت ایک طرف ہے, لیلۃ القدر کی تسبیحات ایک طرف, لیلۃ القدر کا وظیفہ ایک طرف, لیلۃ القدر کی نوافل ایک طرف, اور 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف. معزز سامعین اکرام ذرا غور تو کرو اور ادھر جا کر دیکھو, سیٹ کو غلے میں ہاتھ ڈالنے نکالنے سے فرصت نہیں مل رہی ہے, کاروبار عروج پر بیٹھا ہے. مولا کہہ رہا ہے وہاں آزمائش جہاد سے تھی, یہاں آزمائش کاروبار سے ہے. اب دیکھتا ہوں کاؤنٹر پر بیٹھتا ہے یا قربان کر کے خدا کی محبت میں آ جاتا ہے. میرے بندے اگر تو خدا کی محبت میں آ جاتا ہے, مجھے میرے رب ہونے کی قسم میری جنت تیرے نام پر لکھ دیتا ہوں. میری جنت تیرے نام پر لکھ دیتا ہوں. اللہ 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 دیکھ رہے ہیں, گراہک کو دیکھتا ہے کہ خدا کو دیکھتا ہے. آزمائش ہے, اور یہاں پورے بیٹھے خوش ہے, اللہ شکر ہے کاروبار نہیں ہے. ملازم ہوں, دن میں کر لیا, رات میں آ گیا, ٹینشن فری ہوں. نہیں, آپ لوگ بول رہے ہیں ارے اچھا مولانا کو لائے, سیٹوں کے پیچھے ہے ہم کو چھوڑ دیے بولے. وہ سیٹ کی آزمائش تھی کہ اللہ اس کا نے گراہک کو بھیجا, اور آپ کی آزمائش ہے کہ اللہ آپ کو نیند سے پیار دیا, دن بھر تھکا دیا, کاروبار میں, تجارت میں, ملازمت میں پریشان رہے, رات میں اللہ بستر پہ لٹا کے بولا بندے اب تو یہاں آتا ہے کہ وہاں جاتا ہے, نیند پیاری ہے یا دوستانہ پیارا ہے, یا خاندان قبیلہ پیارا ہے, یا چوراہوں کا پھرنا اور بیٹھنا پیارا ہے, یا اللہ کے گھر میں آ کے تسبیح پڑھنا پیارا ہے, تراویح و تلاوت پیاری ہے. اللہ آزما رہا ہے. ہم نے پوچھا مولا ہم لوگ غریب ہیں, ہمیں کیوں آزمایا؟ مولا کہا کیونکہ میں نے بندے تجھے دیکھا ہے, تو اپنی اولاد کی محبت میں جاگتا ہے, اپنے بھائیوں کی محبت میں جاگتا ہے. ہم نے پوچھا مولا کب جاگا؟ تو رب نے کہا سن, بھائی کے منجے میں نہیں جاگا. آزمائش ہو رہی ہے. بیٹے کا منجا ہوا پہلی رات, سانچک کو دوسری رات, نکاح خوانی تیسری رات, ولیمہ چوتھی. آپ بولے ہو گیا, 5 تو نہیں ہوئے, آخری جمعہ کی 5 رات وہاں جگوائے. اللہ نے کہا بندے تو اپنوں کی محبت میں تو جاگ رہا ہے, اولاد سے تجھ کو پیار ہے, تو نے ثابت کر دیا جاگ کر, بھائی سے تجھ کو پیار ہے, تو نے ثابت کر دیا جاگ کر, اور میرے بندے اب میری محبت میں جاگ کر ثابت کر دے تو مجھ سے بھی پیار کرتا ہے. حالانکہ لیلۃ القدر میں کوئی عبادت نہیں ہے, نماز فرض نہیں ہے, نہیں عشاء پڑھے پھر فجر ہی پڑھنا ہے, بیچ میں کوئی نماز نہیں ہے, نوافل ہے, پڑھتے ہیں پڑھو نہیں تو مرضی ہے, فرض نہیں ہے. تلاوت بھی فرض نہیں ہے, 5 تاخراتوں میں تلاوت کرنا فرض نہیں ہے, نماز پڑھنا فرض نہیں ہے, 5 راتوں میں آپ کو کوئی اور عبادت فرض نہیں کی گئی, کوئی اور عمل فرض نہیں کیا گیا. ہم پوچھے مولا جاگ کے کرنا کیا؟ مولا کہے بندے تو کیا کر سکتا ہے کر کے دکھا دے, تو جو دیتا ہے میں لینے کو تیار ہوں, تو جو محبت کا تحفہ بھیجتا ہے میں قبول کرنے تیار ہوں. تو تلاوت کا تحفہ بھیج میں وہ قبول کروں گا, تو نفل کا تحفہ بھیج میں نفل نمازوں کا تحفہ قبول کروں گا, تو تسبیح کا تحفہ بھیج میں وہ قبول کروں گا. رکشہ چلانے والا ہے, نہ تلاوت آتی ہے نہ نماز, اللہ اللہ کہہ کے بھیج دے, میں تجھ کو لیلۃ القدر نصیب کر دوں گا. اللہ فرما رہا ہے میرے بندے اگر قید لگا دوں تو ضعیف پریشان ہو جائے گا. نہیں, نمازوں کی قید لگا دے تو ضعیف پریشان ہے. مولا اب 100 رکعت فرض لیلۃ القدر میں اتنی پڑھوں, دن کے 5 نمازاں پڑھنے ٹینشن میں تھا, اب 100 پڑھوں. بولے اللہ بولے نہیں, ضعیف پریشان نہیں ہونا, لہذا نماز کی قید نکال دو. اگر تلاوت کی قید لگا دیتا
جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے وہ پریشان ہوتے، کہتے مولا مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں مایوس ہو گیا، اے اللہ لیلۃ القدر سے میں محروم ہو گیا، اس لیے رب نے کہا لے میں تلاوت کی قید بھی نہیں لگاتا۔ اگر اللہ کہہ دیتا کہ تو مجھے روز تو لیلۃ القدر میں مجھے 10,000 مرتبہ میرا نام لے، 5,000 مرتبہ نبی پر درود پڑھ، تو کہتا مولا پڑھتے پڑھتے میں تھک جاتا، اتنا کیسے پڑھوں؟ اس لیے مولا نے کہا لے میں وظیفے کی قید بھی نہیں لگاتا، تسبیح کی قید بھی نہیں لگاتا، لے بندے تجھ پر چھوڑ دیتا ہوں، جس انداز میں آتا ہے آجا، میں اپنی رحمت سے قبول کر لیتا ہوں، میں اپنی رحمت سے قبول کر لیتا ہوں۔ معزز سامعین اکرام، قربان جائیں اللہ کی رحمت پر، قربان جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر کہ اللہ نے بندوں کو 365 راتیں دی۔ کتنے؟ 365، کیونکہ انگریزی حساب سے جا رہے ہیں وہی حساب سے بات کرتے ہیں۔ 365 دی، تو 365 رات میں 360 سونے کو، 360 سونے کو، 5 جاگنے کو، 5 جاگنے کا ہے، 360 سونا ہے۔ مولا کہہ رہا کتنا سوتا سو جا، اور اس میں بھی قید نہیں ہے، 6 گھنٹے سو، 8 سو، 12 سو، نماز پڑھ لے پھر سو جا۔ اور انہیں رزاق ہے، انہیں بولا فجر پڑھ کے زہر تک سو جا، زہر پڑھ کے میں کھانا کھلاتا ہوں، اس کی رحمت کے صدقے جاؤ آپ۔ نہیں، ایسے کئی ہے کھلا رہا نہیں کھلا رہا، انہیں رزاق ہے کھلا رہا، پھر بول رہا پھر زہر پڑھ کے پھر سو جا اثر تک، پھر اٹھے بعد برابر کپڑے پہناتا ہوں، مگر نماز پڑھ لے بندے۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے 360 راتیں سو جا میرے بندے، 5 رات میری محبت میں جاگ لے، مجھے میرے رب ہونے کی قسم میں جبریل کو تیرے پاس بھیجوں گا، میں جبریل کو تیرے پاس بھیجوں گا، اور جبریل سے کہوں گا جبریل اس نے 5 رات جاگ لیا میری رضا کے لیے۔ جبریل تم وہ فرشتے ہو جو انبیاء کے پاس جاتے تھے، انبیاء سے مصافحہ کرتے تھے، انبیاء کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، انبیاء سے ملاقات کرتے تھے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا امتی میری محبت میں جاگا، آج اس کو وہی شرف دے دو کہ جبریل جاؤ اس سے مصافحہ بھی کر لو، اس کے ساتھ نماز بھی پڑھ لو، اس کے بازو بیٹھ جاؤ۔ لیلۃ القدر آج ہے، خدا کی قسم جبریل اور فرشتے یہاں موجود ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اللہ فرما رہا ہے جب لیلۃ القدر آتی ہے تو ملائکہ بھی آ جاتے ہیں اور روح الامین بھی تشریف لاتے ہیں، ہم سے مصافحہ بھی کرتے ہیں جن کو لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے، اور ان کے ساتھ کب تک رہتے ہیں؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر تک ہمارے ساتھ جبریل امین رہتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے سلامت لا کر ہم کو دیتے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے لیلۃ القدر پانے والے کا نام جنت کے دروازے پر لکھا جاتا ہے۔ کس پر؟ ذرا بولو بھائی، آپ ذرا اندر والے خاموش رہو، باہر والے بولو بھائی۔ ہاں ماشاءاللہ یہی چھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے کو نہیں معلوم محبوب نگر میں اتنا ایمان پھیل گیا ہے۔ سنا ہے ماشاءاللہ، اتنے عاشقوں کو دیکھا تو ایک بات یاد آ رہی ہے، عقیدہ ہے میرا، سمجھ میں آیا تو لو، نہ تو واپس۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ یہ تو خیر ایک شعر ہے ایک عاشق کے لیے، لیکن جہاں اتنے عاشقاں جمع ہو جائے، ارے باپ رے باپ، جہاں ایک عاشق ہو وہاں سرکار تشریف لاتے ہیں۔ جب پورے مدینے کے غلام یہاں جمع ہو گئے ہیں تو ماننا پڑے گا مصطفیٰ جان رحمت آ ہی گئے ہیں۔ نبی
قربان جاؤ دوستو، یہ اللہ کی رحمت ہے، نبی پاک کا صدقہ ہے کہ الحمدللہ اب اگر کوئی محبوب نگر کو گاؤں سمجھتا ہے تو اس کا ایمان کمزور ہے. یہ میرا عقیدہ ہے، اور میرا ہر عقیدہ آپ کو لینا ضروری نہیں ہے. میں ذرا الگ ٹائپ کا آدمی ہوں، جامع نظامیہ کا ہوں، مگر عقیدہ ذرا الگ ہے میرا. میں کیا سوچتا ہوں کہ ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ جہاں عاشقان رسول مدینے والے ہوتے ہیں وہ گاؤں نہیں رہتا، مدینہ بن جاتا ہے. مدینہ بن جاتا ہے. وہ کبھی ان کے شہر میں، وہ کبھی ہمارے گھر میں رہتے ہیں. تو جو وہ جہاں رہتے ہیں وہ مدینہ ہوتا ہے، وہ جہاں رہتے ہیں وہ مدینہ ہوتا ہے. کعبہ وہاں ہے تو وہ مکہ ہے، وہ آرام کر رہے ہیں تو وہ مدینہ ہے. تو وہ کبھی ان کے شہر میں اور کبھی ہمارے گھر میں رہتے ہیں، تو وہ جہاں رہتے ہیں وہ مدینہ ہوتا ہے. تو اسی لیے پیارے دوستو، خدا کی قسم آج ایک عقیدہ تو لے کر میں جاؤں گا کہ محبوب نگر مدینے کی بستی کا نام ہے، مدینے کی ایک گلی کا نام ہے. یہاں اس لیے اتنے عاشقان رسول رہتے ہیں. تو سنو میرے پیارے بزرگ اور دوستو، جنت پہ نام لکھا جاتا ہے. لیلۃ القدر پانے والے کا نام جنت پہ لکھا جاتا ہے، جنت کے دروازے پر. اب وہ کیوں لکھا جاتا ہے ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا سوچو وہ جنت کا دروازہ کیسا ہے. ذرا یہ معلوم ہوا تو جانے کی خواہش پیدا ہوتی، اور جانے کی خواہش پیدا ہوئی تو گٹکا چھٹ جاتا. نہیں، جس کو جہاں رہنا ہے انہیں ویسے کام کرتا. کیا صاحب؟ نہیں، صحیح بتا رہا ہوں. جو جہاں کا ہوتا ہے ویسے ہی کام کرتا ہے. عالم ہوتا ہے تو شیروانی کرتا پائجامہ ٹوپی پہنتا ہے. ڈاکٹر ہو تو گلے میں اینٹی ڈال کر کوٹ پہن کے پینٹ شرٹ پہنتا ہے. وکیل ہوتا ہے تو ایک کوٹ ڈالتا ہے. قاضی صاحب ہوتے ہیں تو بیگ ہاتھ میں ہوتا ہے. ٹینشن مت لو کاغذات کے لیے بھائی، آپ غلط مت سمجھو. تو بہرحال پیارے بزرگوں اور دوستوں، مسئلہ کچھ اور ہے. تو جنت والا جنتی حلیے میں ہوتا ہے. نہیں، جنت والا گٹکے نہیں کھاتا. جنت والا، ارے یہاں خاموش ہو گئے، دیکھو دیکھ رہے ہیں آپ، جنت والا گٹکے نہیں کھاتا. نہیں، جنت والا اندر آیا سمجھ میں. اب ذرا دیکھیں گے جنتیاں کتنے ہیں. سبحان اللہ. ذرا بازو دیکھو کون ہاتھ نہیں اٹھائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو پیارے بزرگوں اور دوستو، جنت والا گٹکے نہیں کھاتا. آج کا ایک پیغام لے کر جاؤ. جب گٹکا ہاتھ میں پکڑے سوچو جنت والا گٹکا نہیں کھاتا. مصطفیٰ کا غلام گٹکا نہیں کھاتا. مدینے والے کا غلام یا نبی سلام علیکہ کا پیغام بھیجنے والا عطر کی خوشبو میں سلام لگا کے بھیجتا، گٹکے کی بو میں نہیں بھیجتا. گٹکے کی بو میں نہیں بھیجتا. وہ سلام بھیجے تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. پہنچتا کہ نہیں پہنچتا؟ خدا کی قسم پہنچتا ہے. تو جب رسول اللہ وہ سلام سنیں گے، اللہ اللہ، اللہ کہہ رہا ہے پیاز کھا کے مسجد کو مت آ. کچی پیاز کھا کے مسجد کو مت آؤ، کیونکہ تمہارے منہ کی بو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ اللہ. جب گٹکا کھا کے سلام بھیجو، سوچو نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اللہ اللہ. تو سلام مت چھوڑو. الٹا ہے، بہت دیکھ کے چلنا پڑتا ہمارے پاس. الٹا مسئلہ کہ سلام پڑھنا چھوڑ دیں گا. نہیں، میں گٹکا کھایا سلام نہیں پڑھ رہا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. سلام مت چھوڑو، سلام اور زیادہ پڑھو، مگر گٹکا چھوڑ دو. چھوڑ دیں گے بھائی؟ ہاتھ نکو اٹھاؤ مگر چھوڑ دو. نہیں چھوڑ دیں گے نا، پکا وعدہ. آج لیلۃ القدر ہے، اللہ کے لیے چھوڑ دو میرے بھائی، اللہ کے لیے چھوڑ دو. کیوں کینسر، کیوں حرام کی موت، کیوں گندا؟ یہ اللہ کا دیا ہوا جسم عبادت کے لیے ہے. نبی پہ نذران عقیدت و محبت درود و سلام کے لیے ہے. کیوں اس کو جلا جلا کے نعوذ باللہ دوزخ کی آگ میں ڈالنا؟ تو بہرحال جنت والے ہیں تو جنت کو دیکھ لیں، اور جنت سننے سے جنت کی خواہش بھی پیدا ہوتی ہے. یہ ہماری مسجد ہے اور سامنے یہ جالی لگی ہوئی ہے. اس چوکھٹ سے اس چوکھٹ تک اندازے سے 12 فٹ کی ہے. نہیں، چوکھٹ یہ شروع ہو رہی ہے ختم ہو رہی ہے 12 فٹ پہ. اور ہمارے گھروں کا جو دروازہ ہوتا ہے 3 فٹ پہ شروع ہوتا ہے 3 فٹ پہ ختم. نہیں، چھوٹی ہوتی ہے چوکھٹ ہمارے پاس کی. بڑا امیر سیٹ ہے سمجھو محبوب نگر کا، تو 4 فٹ کا دروازہ لگاتا، اس سے بڑا کوئی بھی نہیں لگاتے. کھولنا بند کرنا مشکل ہوتا.
مگر قربان جاؤ اللہ کی جنت کے جس میں ہم کو جانا ہے. رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں. 8 دروازوں میں ایک دروازے کی شان یہ ہے کہ جنت کا دروازہ اور اس کی چوکھٹ یہاں سے شروع ہو اور جب یہاں ختم ہو تو یہ 3 فٹ کا 12 فٹ کا 100 فٹ کا 200 فٹ کی چوکھٹ نہیں ہے. رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں تیز رفتار گھوڑا چوکھٹ کے اس طرف سے دوڑنا شروع کرے اس طرف پہنچنے کے لیے 1000 سال کا وقت لگ جائے گا. 1000 سال کا وقت لگ جائے گا. آدمی نہیں، گھوڑا جو آدمی سے 10 گنا زیادہ تیز بھاگتا ہے وہ گھوڑا اگر دوڑنا شروع کرے تو 1000 سال کا وقت لگ جائے گا. اتنا چوڑا دروازہ ہے. اب دروازے کی شان یہ ہے تو اندر کا عالم کیا ہوگا. اور سنو اللہ کی رحمت کے قربان جائیں، اللہ کہہ رہا ہے وہ جنت کے دروازے پر لیلۃ القدر پانے والوں کا نام لکھتا ہے. اللہ اللہ، وہ لیلۃ القدر پانے والوں کا نام جنت کے دروازے پر لکھتا ہے. میں بہت دیر سوچا جنت کے اندر تو بھی لکھنا تھا کون سے تو بھی کمرے پہ، جنت کے دروازے پہ کہیں کو لکھا نہیں. خدا کی رحمت کو سمجھنا اصل سمجھے تو محبت آتی، عبادت میں مزہ آتا، عشق و محبت میں اضافہ ہوتا. خدا کی رحمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خدا کے انعام و فضل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو مولا نے جب جنت کے دروازے پر لیلۃ القدر پانے والے کا نام لکھ دیا. مسجد کے دروازے پر دیکھو صدر صاحب کا نام ہوتا، معتمد صاحب کا، امام صاحب کا، مؤذن صاحب کا، لکھ لیے تو فجر میں جھگڑا ہوتا نہیں ہوتا. پوچھتے آپ کا گھر ہے کہیں کو لکھے نام. سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ نہیں تو جس کا گھر ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے. جس کا گھر ہوتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے. دروازے آپ کے گھر پہ میرا نام نہیں ہے. میرا گھر ہے کیا؟ آپ کا ہے. تو آپ کے گھر پہ آپ کا نام، میرے گھر پہ میرا نام. کیونکہ میں اپنے گھر کا مالک ہوں تو میرا نام، آپ اپنے گھر کے مالک ہے تو آپ کا نام. اللہ کہہ رہا ہے لیلۃ القدر پانے والے میں تیرا نام جنت کے دروازے پر لکھ دیتا ہوں. ہم نے پوچھا مولا مطلب کیا؟ بولے جنت میں ایک کمرہ نہیں دیتا ہوں، جنت کے اندر ایک حصہ نہیں. لے بندے تو نے میری خاطر 5 رات جاگ لیا، میں پوری جنت تیرے نام پہ کر دیتا ہوں. پوری جنت تیرے نام پر کر دیتا ہوں کیونکہ تو نے مجھ کو راضی کر لیا ہے. اللہ اللہ. وہاں آزمائش بڑی تھی جہاد میں، یہاں چھوٹی آزمائش ہے. خالی کاروبار تجارت کو، راتوں کے مزے کو چھوڑ کے آ کے اللہ کے گھر میں بیٹھنا ہے. جو پڑھنا ہے پڑھے، نہایا بھی تو خاموش بیٹھے بھی تو لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی. اور یہاں نصیب ہو گئی، صرف 5 رات جاگ لیے نصیب ہو گئی. جنت کے دروازے پر نام لکھ کر مولا بتا رہا ہے یہ جنت تیری ہے. اللہ اللہ بندے یہ تیری ہے. قربان جائے میرے بھائی. اچھا اور ایک بات دیکھو، یہ اللہ کی رحمت کے صدقے جاؤ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا. نہیں یہ بازو والے عجیب لوگ ہوتے ہیں. بازو والے آپ لوگ نہیں، ادھر لوگ محبوب نگر میں تھوڑا کم ہوں گے. نہیں ہے، ختم کر دیں گے انشاءاللہ. ختم بولے تو یہ نہیں ایسے بیانہ کر کے ان کو پورا سدھار دیں گے، یہ مطلب ہے. کہیں کل کیس بک کر دیں گے ختم کرتے بولے مولانا، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. پیارے بزرگ اور دوستو، تو بہرحال اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو بازو والوں کو سدھار دیں گے. دیکھو یہ بازو والے کیا کرے، پبلک کو بلائے. ہمارے بھی بھائیاں پریشان رہے نہیں، اتنا بھیانک شراب پیتا کیسا سدھر گیا، اتنا بھیانک چور تھا کیسا سدھر گیا، ارے نہیں پولیس والا تھا کیسا سدھر گیا بولے. تو پیارے بزرگ اور دوستو بڑے مسئلے ترڑے ہیں. سدھرا کیسا معلوم؟ سدھرا نے انہیں ڈرا ہوا ہے، کانپا ہوا ہے، پریشان ہے. کیونکہ اس کو بلا کے سامنے بٹھا کے بولے اللہ مار دیتا. اللہ کا تعارف کیسا پیش کرے؟ اللہ غضب والا ہے، اللہ قہر والا ہے، اللہ جلال والا ہے، اللہ قبر میں عذاب دیتا، اللہ دوزخ میں عذاب دیتا، اللہ محشر میں عذاب دیتا. اماں انہیں بولا اتنے عذاب ہیں تو یہ نہیں پینا چاہ رہے بھائی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ڈرا دیا اس کو.
اللہ کے تعلق سے ڈرا دیے. آگ میں ہم لوگ ہاتھ ڈالے, کئی کو نہیں ڈالے جی, ڈرے ہوئے ہیں, ڈالے تو چرکا لگتا بول کے, تو اس لیے انہیں بھی ڈر کے چھوڑ دیا. وہ ڈر کے چھوڑنا کمال نہیں. اور ایک بات یاد رکھو, یہ خدا کا غلط تعارف ہے. خدا کی قسم اللہ غضب والا نہیں ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اللہ غضب والا, اللہ ڈرانے والا, اللہ مارنے والا, اللہ عذاب دینے والا نہیں ہے. اللہ دوزخ میں عذاب دیتا, نہ اللہ محشر میں عذاب دیتا, نہ اللہ قبر میں عذاب دیتا. خدا کی قسم اللہ تو معاف کرنے والا ہے, اللہ رحم کرنے والا ہے, اللہ فضل کرنے والا ہے, اللہ عطا کرنے والا ہے, اللہ لٹانے والا ہے. گناہگار 70 سال گناہ کر کے آج توبہ کر لے, اللہ معاف کرنے والا ہے. خدا کے تعلق سے گندا عقیدہ ہے لوگوں کا, خدا غضب والا نہیں. خدا کی قسم اگر غضب والا ہوتا تو اللہ بسم اللہ الرحمن القہار کہتا تھا. رحمان القہار کہتا تھا, میں رحمان بھی ہوں قہار بھی ہوں. مگر خدا کی قسم اللہ اپنے آپ کو قہار نہیں کہا, رحمان الرحیم کہا, میں رحم کرنے والا ہوں. اچھا سنو, اگر اللہ قہار ہوتا, غضب والا ہوتا, تو آج محبوب نگر اتراکھنڈ بن جاتا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ کون سا گناہ ہمارے پاس نہیں ہے آپ بتاؤ؟ کون سا گناہ ہمارے پاس نہیں ہے آپ بتاؤ؟ پورے گناہ کرنے کے بعد پھر کون بھوکا ہے بتاؤ؟ نہیں, پورے گناہ کرنے کے بعد سب کھانا بھی کھا رہے ہیں, سب پانی بھی پی رہے ہیں, سب رات لیتے ہیں تو نیند بھی آ رہی ہے, دن میں چین بھی نصیب ہو رہا ہے, سارے معاملات پورے برابر سے چل رہے ہیں. جوان ہوئے تو شادی کا انتظام بھی ہو رہا ہے, شادی ہوتے ہی اولاد کا انتظام بھی ہو رہا ہے, اولاد ہوتے ہی تعلیم کا انتظام بھی ہو رہا ہے, گھر سے نکلتے ہی کاروبار کا انتظام ہو رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں غضب والا کہاں ہوں؟ اللہ پوچھ رہا ہے بندے میرا تعارف کیوں غلط دے رہا ہے, لوگوں کو کیوں ڈراتے پھر رہا ہے, کیوں کھٹکے مار مار کے پریشان کر رہا ہے؟ میں غضب والا کہاں ہوں؟ میں تو رحمان ہوں. میں رحمان ہوں تبھی تو تو جی رہا ہے. اگر میں غضب پہ آ جاؤں تو تو دیکھا نہیں میں نے لوگوں کو کیسے آسمانوں تک اٹھا کے نیچے پھینک دیا تھا. میں جب غضب دکھایا تھا, مگر جب سے رحمت للعالمین کو بھیجا ہے میں غضب نہیں دکھا رہا ہوں, میں غضب نہیں دکھا رہا ہوں. کیوں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. پیارے مصطفیٰ میں اب غضب نہیں دکھاؤں گا, عذاب نہیں دکھاؤں گا, جلال نہیں دکھاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ان کے بیچ میں جو موجود رہتے ہیں. رحمت للعالمین کو رکھ کے غضب آ نہیں سکتا. نہیں, حضور خود ارشاد فرمائے بنی اسرائیل میں جتنے گناہ ہوئے اس سے ایک گناہ بڑھ کے میری امت میں ہوں گا. بولے اللہ اکبر. بنی اسرائیل میں جتنے گناہ ہوئے اس سے بڑھ کے گناہ میری امت میں ہوں گا فرمائے سرکار. مگر پھر بھی بنی اسرائیل کو جو عذاب ہوا وہ امت نبی کو, امت محمدیہ کو وہ عذاب نہیں ہوں گا. کیوں؟ مولا رحمان ہے. مولا اللہ کیا ہے بولو میرے بھائی؟ ہاں جی, یہ بٹھا لو. ایک مثال دیتا ہوں اور بات سمجھانے کے لیے ذہن میں اخذ کر دوں آج, کیونکہ ہم نقشبندی ہیں اور نقشبندیوں کا کام ہے وہ اللہ سے محبت کی انتہا کو پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. خدا کی محبت دل میں ہو جائے, اب نماز کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے, نماز اس کے پیچھے چلتی ہے. اس کو جب بھی دیکھو مسجد میں ہی نظر آتا ہے. جس کو اللہ سے محبت ہو جائے اس کو بستر میں چین نہیں, سجدوں میں سکون نصیب ہوتا ہے. جس کو اللہ سے محبت ہو جائے اسے دنیا کے کسی بازار میں مزہ نصیب نہیں ہوتا, تلاوت قرآن کا نشہ اس کو نصیب ہو جاتا ہے. اس کو مزہ اللہ کے ذکر میں آتا ہے. جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے. بندے کو خدا سے محبت کی ضرورت ہے اور ہم نے خدا کا تعارف ہی غلط دیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اس کی وجہ سے آج خدا کی محبت دلوں سے نکل گئی. پیارے بزرگ اور دوستو دیکھیں, قربان جائیں اللہ کی رحمت کے, قربان جائیں اللہ کے فضل و کرم کے, اللہ کی عنایت, اللہ کی نوازش کے, کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو بھی دوزخ میں نہیں ڈالتا. یہ میرا عقیدہ ہے اور یہی ایمان ہے. نہیں ڈالتا.
ایک بات مثال دیتا ہوں تاکہ دلوں میں بات اتر جائے. دیکھو ہماری جو ماں ہیں ان کے پاس ایک ممتا ہے. کتنا ہے؟ اب وہ کم ہو گئی اس لیے ڈبے کے دودھ پی رہے ہیں بچے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کم ہو گئی، وہ ایک بھی چلے گئی، پاؤ آدھی 5% 10% رہ گئی وہ ممتا. ایک تھی 2 سال تک بچہ صرف ماں کا دودھ پیتا تھا، ممتا تھی، ماں کو دودھ آتا تھا. ممتا کم ہو گئی، دودھ نہیں آ رہا ہے. پیارے بزرگ اور دوستو، لیکن اتنی ممتا کم ہونے کے بعد بھی آج تک آپ نے پورے ہندوستان کے واقعات میں یہ واقعہ نہیں پڑھا ہوگا کہ کسی ماں نے اپنے بچے کو اٹھا کر آگ میں پھینک دیا. پڑھا؟ ماں آگ میں نہیں پھینکتی. کیوں؟ اس کے پاس ممتا ہے. ایک محبت رکھنے والی ماں، ایک درجہ محبت رکھنے والی ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینکتی. خدا کہہ رہا ہے میں تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. بندے میں تجھے دوزخ میں کیسے ڈالوں گا؟ بندے میں تجھے دوزخ میں نہیں ڈالتا. میں نے دوزخ تیرے لیے نہیں بنائی. اے مسلمان، دوزخ تیرے لیے نہیں ہے، قبر کا عذاب تیرے لیے نہیں ہے، محشر کا عذاب تیرے لیے نہیں ہے، میرا غضب تیرے لیے نہیں ہے. میں قہار ہوں لیکن مسلمان تیرے لیے نہیں ہوں. میں غضب والا ہوں لیکن مسلمان تیرے لیے نہیں ہوں. اے مومن، میں تیرے لیے غضبناک نہیں ہوں، میں تو کسی اور کے لیے قہار بنا ہوں، میں تو کسی اور کے لیے غضب والا ہوں. مگر سنو، جب وہ خدا ہے کسی کو دوزخ میں نہیں ڈالتا. آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ دوزخ میں بھی جائیں گے، دوزخ میں جلایا جائے گا. ہم دوزخ ہونے کا یقین کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں، خدا تو کسی مسلمان کو دوزخ میں نہیں ڈالتا، مگر مسلمان خود برے اعمال کر کے دوزخ میں جا رہا ہے. مسلمان خود اپنے آپ کو عذاب کی دعوت دے رہا ہے، عذاب کو دعوت دے رہا ہے اپنے آپ کے لیے، عذاب کو بلا رہا ہے اپنے گندے عمل کے ذریعے، گناہوں کے ذریعے. اللہ نے کہا لے بندے اہدنا الصراط المستقیم، ان سے دعا کر کہ اللہ مجھ کو سیدھے راستے پر چلا اور لے. یہ سیدھا راستہ ہے جس پہ نماز بھی ہے، جس پہ روزہ بھی ہے، جس پہ زکوٰۃ بھی ہے، جس میں لیلۃ القدر بھی ہے، جس پہ توبہ بھی ہے، جس پہ استغفار بھی ہے، جس پہ اولیاء کاملین بھی ہے. یہ صراط مستقیم ہے جس پہ صحابہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے جس پہ تیرے پیارے مصطفیٰ بھی کھڑے ہیں. یہ صراط مستقیم ہے. بندے آ اس راستے پر، اسی میں جنت رکھی ہوئی ہے. آ جا اسی راستے پر، تیرا خدا بھی کھڑا ہوا ہے. یہ صراط مستقیم. لیکن بندہ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ایمان والا راستہ چھوڑ کر گناہوں کا راستہ اختیار کر لیا تو گویا کہ خدا کے دیے ہوئے قانون کے خلاف جا کر بندہ خود غلط راستے پر جا رہا ہے. صراط مستقیم میں جنت ہے اور بندہ بد راستہ اختیار کیا اور خود جا کے دوزخ میں گر رہا ہے. خود جا کے دوزخ میں گر رہا ہے. اللہ دوزخ میں نہیں ڈالتا، بندہ خود جا رہا ہے دوزخ میں. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ کی رحمت کے قربان جاؤ. وہ تو اپنے بندوں کو جنت میں ڈالنا کیسا چاہتا ہے ذرا دیکھیے. قربان جائیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قرآن شریف کی آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ فرماتا ہے میرے بندے میری رحمت سے نا امید مت ہو. ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، اے ایمان والو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اور یہ کس کو خطاب ہے؟ یہ زاہدوں سے نہیں ہے، یہ ولیوں سے نہیں ہے. کیوں؟ آگے فرما رہا ہے ان اللہ یغفر الذنوب. ذنوب کہتے ہیں گناہ کو، گناہگاروں سے خطاب ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا. اللہ کہہ رہا ہے. تو اب پتا چلا یہ خطاب اللہ والوں سے نہیں ہے، انبیاء سے نہیں ہے، صحابہ سے نہیں ہے.
اولیاء سے نہیں ہے، یہ خطاب ہم گناہگاروں سے ہے، ہم خطاکاروں سے ہے، ہم سیاہکاروں سے ہے، ہم بدکاروں سے ہے۔ امریکہ کے رہنے والے گناہگار مسلمان سے ہے، سعودی عرب کے رہنے والے پاپی مسلمان سے ہے، پاکستان کے رہنے والے گندے مسلمان سے ہے، ہندوستان کے رہنے والے گندے سیاہکار مسلمان سے ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے دنیا کے خطاکاروں، اے سیاہکاروں، آؤ میری رحمت سے نا امید مت ہو۔ یہ نہ سمجھو کہ تم گناہ کر کر کے تم نے اپنے آپ کو دوزخ کے حوالے کر دیا۔ یہ نہ سمجھو تمہارے گناہ جتنے بھی ہو، آؤ سچے دل سے یہ لیلۃ القدر میں ایک مرتبہ سجدہ کرو، آنکھوں سے آنسو بہاؤ، سچے دل سے توبہ کرو۔ مجھے میرے رب ہونے کی قسم، میں تمہارے پورے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تمہاری پوری خطاؤں کو معاف کر دوں گا، پوری خطاؤں کو معاف کر دوں گا، جو کچھ تمہاری لغزش ہے وہ بھی معاف کر دوں گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہ کسی مفتی صاحب یا سنی یا عودان کا مسئلہ نہیں، یہ خدا کا کلام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں پورے گناہوں کو معاف کر دوں گا، شرط ہے ذرا میری رحمت کو وسیلہ بنا کے توبہ تو کر لے۔ میرے بندے ذرا ہاتھ گڑ گڑا لے، ذرا مجھے پکار لے، تیری غفلتوں کو میں بخشنے تیار ہوں۔ میرے بندے ذرا میرے قریب تو آ، مجھے اپنا خدا مان کے ذرا توبہ تو کر لے۔ اللہ اللہ، آج سب کچھ ہو رہا ہے میرے بھائی۔ دیکھو بعض لوگوں کو دیکھ رہے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، اور بعض لوگ کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، توبہ نہیں کر رہے ہیں، توبہ نہیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی گنہگار کی توبہ کو اتنا پسند کرتا ہے کہ فرمایا گیا اگر دنیا میں پورے نیکوکار ہو جائے، سب نیکوکار ہو جائے، سب نماز پڑھنے لگ گئے، سب روزہ رکھنے لگ گئے، سب عبادت پہ عبادت، فضل پہ فضل، کام پہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جلال آئے گا، پوچھے گا یہ سب متقی ہو گئے؟ بولے جی ہاں مولا، اس سے اچھی بات اور کیا ہے کہ سب نماز پڑھنے لگے ہیں۔ آپ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اللہ، یہ سارے آپ کی عبادت کرنے لگ گئے، پیدا ہونے کا مقصد پورا ہو گیا۔ تو رب کریم فرمائے گا یہ عابد اور زاہد سجدے کر رہے ہیں، مجھے لطف ضرور آ رہا ہے، مجھے خوشی ضرور ہو رہی ہے، مجھے ان پر رحم و محبت ضرور آ رہی ہے، لیکن ان کے سجدوں پر جو محبت آ رہی ہے وہ سرور کی کیفیت کچھ اور ہے۔ جب گناہگار سجدے میں گر کے توبہ کرتا ہے تو وہ سرور کچھ اور ہی ہوتا ہے، وہ کیفیت کچھ اور ہی ہوتی ہے، وہ محبت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ یہ مجھے خدا سمجھ کے سجدہ کر رہا ہے، وہ رحمان سمجھ کے توبہ کرتا ہے، یہ خدا سمجھ کے رکوع کر رہا ہے، وہ مجھے رحیم سمجھ کے معافی مانگتا ہے، اس کو معافی عطا کرنے میں جو خوشی ہوتی ہے وہ کہیں اور نہیں ہے۔ اللہ اللہ، قربان جاؤ میرے بھائی، توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے، اس لیے اس نے اپنے بارے میں کیا فرمایا، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ وہ ہے جو خوب توبہ قبول کرتا ہے اور خوب رحم کرتا ہے۔ اپنا تعارف خود ایسے دے رہا ہے کہ میں خوب توبہ قبول کرتا ہوں۔ اچھا، اور ایک مسئلہ بھی ہے، یہ لیلۃ القدر اصل میں توبہ کی رات ہے، اور آج کا دن تو توبہ کی انتہائی دن ہے، انتہائی دن ہے آج توبہ کا۔ قربان جائے میرے پیارے بزرگ اور دوستو، سال بھر توبہ کرے تو وہ مقام نہیں ہے، آج کی رات توبہ کرنے کو جو مقام نصیب ہے، آج کی رات توبہ کرنے پر جو مقام ہے۔ دیکھو میرے پیارے بزرگ اور دوستو، ہم تو پھر بھی ذرا چھوٹے درجے کے گنہگار ہیں، بعض لوگ بہت بڑے درجے کے گنہگار ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کفن چوری کرنا، ارے باپ رے باپ، سمجھ رہے ہیں آپ، جو نہیں ہو سکتا وہ کرنا۔ تو ایک کفن چور تھا، روزانہ رات میں جاتا قبرستان سے نئی خبر کچی خبر کو کھودتا، ہلو ہاتھ ڈالتا، کفن نکال لیتا، ٹرکس تھے، کفن چوری کرتا تھا، پوری زندگی اسی پر گزارا تھا، صبح آتا بیچ دیتا، کھاتا پیتا مست فریش رہتا، کفن چوری کرنا، لانا بازار میں بیچ دینا، اس کے پیسے کھا لینا، دن گزار لینا، روزانہ ایک کفن چوری کرتا تھا۔ ہوا کیا ہے، اتفاق سے بیزار آ گیا، کب تک کریں گا گناہ،
نہیں, گناہ میں مزہ نہیں ہے نا؟ ہے جی. کب تک دیکھتے فلمیں بولو؟ کب تک دیکھیں گے آپ؟ دیکھتے دیکھتے ڈائریکٹر بن گئے. کیا ہونے والا ہے پہلے بول رہے ہیں. نہیں, کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا نا میرے بھائی. کیا ہوں گا اور کیا ہوں گا؟ جو ہو سکتا تھا وہ ہو رہا. دیکھنے والے خود ڈائریکٹر بن جا رہے ماشاءاللہ سے. پیسے نہیں ہے اس لیے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. کب تک دیکھیں گے؟ کب تک شراب پینگا؟ کب تک پیتا میرے بھائی؟ ایک دن لاری اوپر سے چلے گئی تو قصہ ختم. پی کے گر گیا یہاں ٹریک پہ. کب تک پینگا؟ کب تک زنا کریں گا؟ لمٹ ہے, ایک لمٹ ہے. نہیں, کب تک کرتا میرے بھائی؟ گناہ میں مزہ نہیں ہے. مزہ تو نماز میں ہے, مزہ تو ذکر میں ہے, درود میں ہے. تم ادھر درود پڑھ پڑھ کے 2 مہینے 3 مہینے سو جاؤ, خواب میں مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے. گناہ میں مزہ نہیں ہے, عبادت میں مزہ ہے. ابھی بھائی نعرے رسالت کا نعرہ لگا ہے, یہ لوگاں بھی پریشان ہیں. بعض لوگ چوپ میں, ایک صاحب ایسی بیٹھے تھے, بیٹھے ان لوگ بہت رہی تھی خواہش کچھ تو بھی بولنا. میرے کو بولے مول صاحب یہ جلسہ ہوتا صحیح چھے نعرے کئی کو, اور جب پہنچے تو میں ولیمے کے ٹیبل پہ تھا. تو میں اب ہم لوگاں بھی کیسے حاضر جواب ہے. 1400 سال سے جواب دے رہے, کتنی پریکٹس ہوں گی سوچو. 1400 سال سے بولنگ کر رہا, ہم 1400 سال سے بیٹنگ کر رہے ہیں. ناٹ آؤٹ. ان کا ٹیسٹ میچ 4 دن میں ختم, ہمارا 1400 سال سے چل رہا اب تک ختم ہی نہیں ہوا. ناٹ آؤٹ بیٹنگ چل رہی سرکار کی نالین پاک کے صدقے میں. کر کے پریشان ہے. پھر دیکھے تو مسجد بھری ہوئی ہے. نہیں, انہوں کھٹکے مار کے بلا رہے ہیں, انہوں پیسے دے کے بلا رہے ہیں, پھر بھی مسجد بھری ہوئی ہے. بغیر پیسوں کے بغیر کھٹکے کے ہے یہ. سبحان اللہ. تو بہرحال پیارے بزرگ اور دوستو, قربان جاؤ اللہ کی رحمت کے. میرے کو پوچھا مول صاحب وہ جلسہ اچھا ہے, ان کے جلسوں میں نہیں ہوتے نا نعرے؟ نہیں, سوکھ کے ہمارے پاس سرکاروں کا صدقہ ہے. میرے کو پوچھا مول صاحب وہ سب اچھا ہے, وہ نعرے کئی کو؟ تو میں بھی ولیمے کے ٹیبل پہ تھا, صاحب میں دیکھا, میں بولا یہ 2 نوالے لے رہا, 1 گٹ پیپسی, 2 نوالے 1 پیپسی, 2 نوالے پھر پیپسی, پھر 2 نوالے پھر پیپسی. میں پوچھا یہ پیپسی کئی کو؟ بولا مول صاحب ہاضمے کے لیے. کئی کے لیے؟ میں بولا وہ شیطان کو بھگانے کے لیے. نہیں تو اس کو اندر ڈھکل رہا, ہم لوگ اس کو باہر ڈھکل رہے. فرق اتنا ہی ہے. نہیں, اور پوچھا مول صاحب وہ شیطان آتا کیا؟ ہمارے پاس ہی چاہتا, تمہارے پاس کئی کو آئیں گا. نہیں, جہاں نعمت رہتی وہاں لوٹتا, چور چوری وہاں کرتا جہاں پال ہے, جہاں زیورات ہے, یہاں ایمان کی نعمت ہے, انہیں یہی چاہتا. اس لیے ہمارے پاس بھائی سوچتے ارے کہاں ہے مول صاحب, کہاں سے آئے رہے, نعرہ مارتے بولتے انہوں صحیح چھے رہے بولے, کیونکہ انہیں چلے گیا نا. تو پیارے بزرگ اور دوستو, یہ نعرہ اس کو بھگانے کے واسطے ہے. اور دوسرا عقیدہ لو, یہ احمد نقشبندی کا ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. دیکھو ایک شاید ولیمے کا اسٹیج ہے, ولیمے کا فنکشن چل رہا ہے, 200 400 500 1000 آدمی کھڑے ہوئے ہیں. ایک بچہ چھوٹا ہے, ابو جان پکارا, سب نہیں پلٹتے, حالانکہ نام نہیں لیا انہیں, مگر اس کی آواز, اس کی درد کی کیفیت اس کے باپ کے دل کو ہی چھوتی ہے. نہیں ہے؟ نہیں